السلام علیکم ناظرین، آج اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا صوبان بیگ۔ ناظرین، چند روز کے بعد یعنی کہ چند ایام کے بعد رب العالمین کا ایک تحفہ رمضان المبارک کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہوگا۔ اس وقت خریداریوں کا سلسلہ جاری ہے، لوگ تیاریاں کر رہے ہیں رمضان کو لے کر، روزوں کو لے کر، عبادات کو لے کر، کیونکہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رب العالمین کے حضور مغفرت طلب کرنے، جہنم کی آگ سے خلاصی حاصل کرنے اور اپنے دامن کو لاتعداد اور بے شمار نیکیوں سے، سعادتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے بھرنے کا مہینہ ہے، جہاں ناظرین اس رمضان کے، اس روزے کی عبادت کے روحانی فوائد ہیں، مذہبی فوائد ہیں، نیکیاں ہیں، سعادتیں ہیں، قلب کو ملنے والا سکون ہے۔ وہیں دوسری جانب اگر غور کیا جائے تو اس روزے کی اس منفرد عبادت کے بہت سے جسمانی اور سائنسی فوائد موجود ہیں، یعنی کہ جو احکامات ہمیں آج سے 1400 سال پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دیے، جہاں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، تو آج سائنس ان کے فوائد کو اور ان سے ملنے والے انسانی جسم کو جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے سائنس بھی اس بات کا اقرار کر رہی ہے۔ تو انسانی جسم کو اور انسان کو روزے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں پروفیسر آف سرجری جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، اس کے ساتھ ساتھ آپ سوسائٹی آف سرجنز کراچی چیپٹر کے پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہیں، ڈاکٹر عبداللہ متقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بھی مبارکباد کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم نے اس سے فیض حاصل کرنا ہے اور رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ یہ جس طرح میں نے آغاز میں بھی بتایا کہ ہم ایک تھوڑا سا منفرد آج پروگرام لے کر آئے ہیں، تو روزے پر بھی میں آؤں گا، لیکن ہم پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں نماز کی جو عبادت ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نماز جو ہے یہ پوری ایک ایکسرسائز ہے کہ انسان سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو یہ جو نماز کی عبادت ہے اس کے کیا جسمانی اثرات اور کیا فوائد ہیں جو ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ ہاں، بہت شکریہ آپ کا، اور رمضان کی بھی خیر مبارک آپ کو۔ اور نماز کے حوالے سے آپ نے پوچھا، نماز جو ہے وہ ایک بہترین عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی۔ پچھلی امتوں میں نماز فرض تھی، اوقات اور تعداد کا فرق تھا، لیکن نماز موجود تھی۔ بالکل۔ نماز کے روحانی فائدے تو ان گنت و بے شمار ہیں، اور ان کو ضبط تحریر میں لانا، ان کو بیان کرنا کوئی آسان نہیں۔ مختصراً ہم جسمانی حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ جہاں اس سے ہمیں ایک روحانی تربیت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، جسمانی تربیت ہماری ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح فوج کو ڈرل کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، پاکستان میں PMA لانگ کورس ہوتا ہے، اسی طرح نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج کو تیار کرنے کے لیے ایک ڈرل کی صورت بنا دی ہے کہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صف بنا کے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اور وہ ایک ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، ایک ساتھ سجدے میں جاتے ہیں، تو ایک فوجی ڈرل جیسے ہوتی ہے اس طرح کی تربیت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، انڈیویجولی بھی آپ ذاتی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ کی وہی ایکسرسائز اور وہی ٹریننگ جاری رہتی ہے۔ جب آپ کھڑے رہتے ہیں تو آپ کا ایک مخصوص جو پوسچر ہوتا ہے وہ آپ کو سارے دن کام کرنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ سکون کے عالم میں، آپ کو کھڑے ہونے کی پریکٹس ہو گئی ہے۔ جب آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں تو آپ کی کمر جھک جاتی ہے، آپ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جسمانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمر کے امراض اور دردوں سے آپ بچ جاتے ہیں، جس کے لوگ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، جو شاید نماز سے دور ہوتے ہیں۔ بیشتر نماز پڑھنے والے اس بیماری سے دور ہیں۔ سجدے میں جاتے ہیں، آپ کے پورے جسم کا ہر عضو اور ہر مسل اور ہر ہڈی حرکت میں آتی ہے، اور ماتھا زمین پہ ٹیک کے آپ اپنی عاجزی کا تو اظہار کرتے ہی ہیں، لیکن آپ کا دماغ کی جو سرکولیشن ہے، اس میں خون کا دوران ہے، وہ اتنا اچھا بڑھ جاتا ہے کہ سارے دن کے لیے کافی ہوتا ہے یہ چند سجدے جو ہم کر لیتے ہیں کہ دماغ کی ایکٹیویٹی برقرار رہے۔ اس پہ ریسرچز بھی اب موجود ہیں جو غیر مسلموں نے کی ہیں کہ اگر کچھ وقت انسان الٹا کھڑا ہو جائے 5 منٹ کے لیے تو سارا دن کی اس کی برین ایکٹیویٹی جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقفے سے دن میں 5 وقت چند فرض نمازیں اور کچھ
واجب اور سنت اور نفل نمازیں ہم پہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیج دی ہیں، جو خود بخود ہماری یہ برین سرکولیشن بڑھا دیتی ہیں اور جسمانی پوری ایکسرسائز کا ہمیں بخوبی موقع دیتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے، تو یہ تیز ہونے کے نتیجے میں خون تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے، تو اس سے فوائد کس طرح؟ اس میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھ جانا، کیونکہ یہ ڈاکٹری زبان ہے، ہم اس کو زیادہ گہرائی میں تو نہیں سمجھتے، تو آپ ہی اس کو بخوبی بتا سکتے ہیں کہ وہ اس سے کوئی اور معاملہ تو نہیں ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا یا ہلکا ہو جانا، اس سے کوئی نقصان تو نہیں؟ بہت خوب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، ایک عام آدمی کی طرح ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سینے میں بائیں جانب یہاں موجود ہے۔ دل جو ہے وہ پمپنگ اسٹیشن ہے، خون پمپ کرتا ہے پورے جسم کو، اور زمین کی ایک کشش ہے، جسے ہمیں کشش ثقل کہتے ہیں۔ خون جب پمپ ہوتا ہے تو نیچے کے اعضاء کی طرف تو خوب آسانی سے بہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن اوپر کے لیے اس کو پریشر بلڈ کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اگر وہ نیچے نہ بھی ہو تو چلا جائے گا، اوپر جانے کے لیے اس کو فورس کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم مسلسل سیدھے رہتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹی کسی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کا پریشر نہیں بڑھتا، سرکولیشن میں ذرا سی امپروومنٹ آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ جو ہو رہی تھی وہ دور ہو جاتی ہے، آپ زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو باقاعدہ نماز پڑھتا ہے، اللہ سب کو توفیق دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، اور ساری قوم کو اور ساری امت کو، کہ ہم ریگولر نماز پڑھیں تو ہم اچھا محسوس کرتے ہیں۔ جو نماز ریگولر پڑھتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، رات کو عشاء بھی پڑھتے ہیں، تہجد نہ بھی ریگولر پڑھتے ہیں، ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ جو تہجد بھی پڑھتے ہیں وہ اب تو اپنے آپ کو کتنا بہتر جسمانی طور پہ محسوس کرتے ہیں، یہ ہر نماز پڑھنے والا محسوس کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، روزے کی جانب آتے ہیں کہ روزہ ایک عبادت، اور عبادت سے آپ ہٹ کے دیکھیں تو جہاں اس کی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے زاویے ہیں جن کو لے کر سوچا جائے تو فوائد ہمارے سامنے، کہ انسان صبح اٹھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ کھا رہا ہے اور کھانے کے بعد سو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ شام کے وقت جب مغرب کی اذان ہو رہی ہے پھر کوئی چیز اپنے حلق سے نیچے اتار رہا ہے۔ تو یہ ایک دم ایک مہینہ آیا کہ ایک شخص جو ہر ایک عام آدمی کی روٹین ہے کہ وہ صبح ناشتہ کرے گا، دن میں کھانا کھائے گا، رات کو کھانا کھائے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں اچانک یہ ہے کہ اس نے صبح بالکل صبح صادق سے پہلے اس نے اٹھنا ہے، کچھ کھانا ہے، اس کے بعد پورے دن وہ کچھ نہیں کھاتا، تو ایک روٹین پوری تبدیل ہو رہی ہے، بالکل ایک نئی روٹین نکل کے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ کس حد تک فائدہ مند ہوتی ہے انسانوں کے لیے، یا اس کے کوئی، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے اور ایسی عبادت ہے کہ اس سے کوئی نیگیٹو چیز تو پھوٹ ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے فوائد کیا ہیں کہ بالکل ایک روٹین تبدیل ہو رہی ہے، ایک نئی روٹین سامنے آتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کہی کہ روزے کے فوائد کیا ہیں، اس کے روحانی فوائد تو ہمیں سب معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے، جیسے ہم نے رمضان کی بات کی، اور یہ واحد وہ عبادت ہے جو مخفی عبادت ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ آپ نے چھپ کے کیا کھا لیا، کیا کر لیا۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو، آپ چھپ کے نماز جو پڑھتے ہیں، لیکن 5 نمازیں تو مردوں پہ تو مسجد میں فرض ہیں، تو آپ کو 4 آدمی تو دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ، بالکل دوسرا ہاتھ بھی نہ لے، لیکن جو لے رہا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ نے کام کیا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو مخفی عبادت ہے، چھپ کے کرنے کی ہے۔ اس کے جو روحانی فائدے ہیں وہ لاداداد اور بے شمار ہیں، کیونکہ آپ کا موضوع اس کے جسمانی فوائد کی طرف ہے تو میں اسی طرف آتا ہوں۔ صبح کھانا کھا کے اور پھر پورا دن رک جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمارے لیے سسٹم کر دیا ہے کہ ہم جو روحانی فائدے حاصل کرتے ہیں، دوسروں کی تکلیف اور بھوک کو محسوس کرتے ہیں، اس کا ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شمار فوائد جسمانی ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہم اس کو آہستہ آہستہ لیتے چلے جائیں گے، کیا کیا ہمیں جسمانی فائدے ہوتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ جو ہم پورا سال دن بھر بلا تحقیق اور بلا شرکت غیر کھاتے رہتے ہیں، اس میں ایک پوز آ جاتا ہے۔ تو انسان کو ہر زندگی کے مرحلے پہ ایک پوز کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اللہ میاں نے خود ایک پوز مقرر کر دیا ہے کہ ایک وقفہ آتا ہے 1 مہینے کا، جس میں آپ دن کی روشنی میں کھانے سے رک جاتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں اور رات شروع ہوتے ہی رات کے پہلے پہر میں افطار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کی
پوز والی کیفیت یا وقفے والی کیفیت جو ہے آپ کی اس جو ایٹنگ ہیبٹ ہیں اس کے لیے ایک بہتری پیدا کر دیتی ہیں. کیا کیا اس کے فوائد ہیں؟ دیکھیے موٹا فائدہ آپ کو سب سے زیادہ کہ جہاں جہاں کھانے کو فراوانی سے میسر ہے، جو قومیں اس وقت ہم ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، ترقی یافتہ قومیں ہیں، کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں موٹاپا کیسا بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل. تو اسلام جو ہمارے لیے اور روزہ فرض کرتا ہے اور 1 مہینے کا کم از کم، اور نبی مہربان کی جو مسلسل مشق تھی کہ وہ ہر مہینے بھی 13, 14 اور 15 چاند کی روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے. یہ اسی لیے کہ جہاں سے روحانی فائدہ ہو وہاں جسمانی طور پہ بھی ہمیں ایک وقفہ مل جائے اپنے اس کھانے پینے کی ہیبٹ سے. وزن ہمارا کم رہے، جسم میں پھرتی باقی رہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے جو موٹا ہو گیا ہے کہ اس کا وزن کم ہو جائے، اس کا پیٹ بڑھا ہوا نہ ہو. آپ خود بھی محسوس کریں، کوئی آدمی اس کا پیٹ بہت بڑھا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہے، دیکھنے میں آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوگا، نہ آپ اپنے لیے اچھا چاہیں گے کہ آپ کا پیٹ بہت بڑا ہو. تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ بھی کم ہو، جسم بھی اس کا ہلکا پھلکا چھریرا نظر آئے. اور جتنا چھریرا نظر آئے گا آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ زیادہ کام بھی کر رہے تھے. سارے ایتھلیٹ، سارے کھلاڑی، اچھا کام کرنے والے، اچھی مشقت اور محنت کرنے والے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہوں، ایون جتنے اس میں سلم ہوتے ہیں اتنا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی باڈی سلم ہے اتنا دماغ اس میں اچھا کام کرتا ہے. اگین وہ سرکولیشن کی بات ہے کہ جسم میں دوران خون بھی اچھا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح موٹاپے کا تذکرہ کیا اور یہ جو پوز کی بات آپ نے کی تھی کہ ایک پوز آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں رک رہی ہیں، ترتیب وقفہ بن جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ جو پوز آتا ہے یا جو ایک وقفہ بنتا ہے اس کی ساری کسر تو افطار اور خاص طور پہ سحر اور اس کے بعد زیادہ تر افطار میں کر لی جاتی ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے باعث لوگ زیادہ موٹے ہو رہے ہیں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیے جو ہماری عام اس وقت پریکٹس ہے وہ ایسی ہی ہے کہ ہم سحری میں بھی پراٹھے کھانا پسند کرتے ہیں، اور افطار کے اندر بھی بہت سارے پکوڑے اور فروٹ چاٹ اور جو چیزیں ہم شاید سال بھر بہت اچھی طرح نہیں کھا رہے ہوتے باوجود قدرت رکھنے کے، وہ سب مل جاتی ہیں. اور جو لوگ قدرت نہیں رکھتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فراہم کر دیتا ہے انہی ذرائع سے کہ وہ سب بھی یہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں معاملہ اعتدال کا آتا ہے. یہ جو دین حق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا، یہ اعتدال کا دین ہے کہ جو ہمیں راستی پہ قائم رکھتا ہے، اعتدال پہ قائم رکھتا ہے. نہ کسی چیز کی زیادتی پسند فرمائی گئی ہے، نہ کسی چیز کی بہت کمی پسند فرمائی گئی ہے. نیند ہے تو بہت زیادہ نہیں سونا ہے، لیکن بالکل بھی نہ سوئیں یہ مناسب نہیں سمجھا گیا. نماز اگر فرض کی گئی ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ سارا دن نمازیں ہی پڑھتے رہو، وہ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے سارے دن، لیکن اس کے لیے غلو کرنے کو منع کیا گیا ہے. روزہ ایسا نہیں ہے کہ سارا سال رکھتے ہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں منع فرمایا ہے کہ مجھے دیکھو میں تم سب سے زیادہ جو ہے پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، انہیں روزہ نہیں رکھتا. تو اعتدال بہت مناسب چیز ہے جو ہم روزے کے کھانے پینے میں نہیں رکھتے. کہ وہ جو ہم نے اگر دن بھر میں مثال کے طور پہ 4 کلو کھانا عام دنوں میں کھایا ہوتا ہے تو رمضان میں شاید 5 یا 6 کلو کھانا ہم کھا رہے ہوتے ہیں. چکنائی جو شاید ہم نے عام دنوں میں کم لی ہوتی ہے روزوں میں ہم زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے بعد ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اور بیشتر لوگوں کا وزن تقریباً ویسا ہی رہتا ہے. تو یہ جسمانی فائدہ حاصل ہو اس کے لیے اعتدال پہ رہنا ضروری ہے. اگر دن بھر روکا گیا تھا اور اعتدال سے پھر کھایا پیا جائے سحر اور افطار میں تو آپ دیکھیے کہ آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا. جتنی ضرورت ہے آپ کو وزن کم ہے، کوئی مناسب ہے چھریرا ہے پہلے ہی دبلے بدن کا آدمی ہے تو مناسب کھا لے. جو ذرا موٹا ہے توند بڑھ گئی ہے تو وہ تھوڑا کم کھا لے اس کو، تو یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اعتدال میں رہنا اصل جو ہے وہ اعتدال میں رہنا چاہیے، اصل چیز ہے اس میں. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ نے موٹاپے کی، میں تو اس کو بیماری کہوں گا کہ موٹاپا ایک بیماری کی صورت میں پھیل رہا ہے، کہ جہاں آپ نے اس حوالے سے بات کی، وہیں دیگر چند امراض بھی ہیں کہ جن سے ہمارا معاشرہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہا ہے. اس میں شوگر ایک بہت بڑا مرض ہے. تو شوگر کے جو پیشنٹس ہیں آیا ان کے لیے روزہ کس حد تک مفید ثابت ہوتا ہے؟ پہلی بات جو آپ نے شروع میں کہی
کہ موٹاپا اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہے موٹے لوگوں کا ہے. تو اس وقت سرجری کے اندر ایک پوری برانچ بن گئی ہے جسے بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں, کہ جو لوگ موٹے ہو گئے ہیں ان کو کس طرح کاٹ چھاٹ کے چھوٹا کیا جائے. میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہا لیکن مختصراً اس پوری سرجری کا کام ہی یہی ہے کہ موٹے لوگوں کو چھوٹا کیا جائے, ان کی چربی کم کی جائے, ان کے لیے ایسے آپریشن ڈیزائن کیے جائیں کہ وہ کم کھائیں اور سلم اور اسمارٹ رہیں. تو یہ ایک موٹاپے کی چیز ہے کہ جو اسلام نے ہمیں خود بخود ایسی دے دی ہے کہ اگر ہم اس کے دین فطرت پہ عمل کریں, کھانا اعتدال سے کھائیں, رمضان میں روزے رکھیں, جب موقع ملے تو نفل روزہ رکھ لیں, تو انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی موٹا نہیں ہوگا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم, ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین, ان میں سے کوئی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کوئی موٹا آدمی تھا. یہ سارے وہ لوگ چھڑے لوگ تھے کہ جو گھوڑے کی پشت پہ آرام سے سوار ہوا کرتے تھے. آپ تصور کر سکتے ہیں کیونکہ بہت موٹا آدمی گھوڑے کی پشت پہ آسانی سے نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ سارے چھڑے لوگ تھے جو مجھے تاریخ کے حوالے سے اندازہ ہوتا ہے. اسی حوالے سے جو آپ نے اگلی بات کی کہ جو بیماریاں ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے شوگر کی بات کر دیا, اس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں. اس کے لوگوں کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ شوگر کے مریض بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق, جو ان کا ڈائبٹالوجسٹ ہے یا ان کا فزیشین ہے, اس سے مشورے کے ساتھ. وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ صبح میں دوائی کس وقت لینی ہے اور افطار کرنے کے ساتھ کون سی دوائی لینی ہے, تاکہ درمیان میں ان کا شوگر لیول مینٹین رہے. مجموعی طور پہ جو ریسرچ پیپرز ہیں اب وہ یہ کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں, فاسٹ کرتے ہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے رہتے ہیں, ان کی شوگر بہتر رہتی ہے. جو شوگر کے لیے ہارمون اللہ تعالیٰ نے جسم میں رکھا وہ انسولن ہے. انسولن کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے جسم کے اعضاء کو اور ٹیشوز کو, تو یہ فاسٹنگ سے بہتر ہوتی ہے. تو اگر شوگر والے انٹرمیٹنٹ روزے رکھتے رہیں اور رمضان میں پورے روزے رکھیں اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے, تو ممکن ہے کہ ان کی بیماری کے کنٹرول میں مدد ملے اور ان کی شوگر بھی بہتر ہو جائے. اسی طرح دیگر بیماریاں ہیں, دل کی بیماری ہے جو بہت اس وقت پریویلنگ ہے. شاید اس کی کچھ یوں کہیے کہ ہمیں زیادہ معلومات ہو گئی ہیں اس وجہ سے ہیں, یا جو ہماری کھانے پینے کی بے اعتدالی ہے, چکنائی کھانے میں زیادہ ہے, فاسٹ فوڈ زیادہ ہیں, تلی ہوئی چیزیں زیادہ ہیں, دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. جتنے لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, آفیسز کا کام کرتے ہیں, ان میں یہ زیادہ پریویلنگ ہے. اس کو ایگزیکٹو کی بیماری کہتے ہیں. لیکن آج کل تو بہت کم کمانے والے کو بھی بیماریاں ہو رہی ہیں. اس کے دو ریزن ہیں, ایک تو کھانے کو اچھا میسر ہوتا جا رہا ہے, دوسرے دباؤ معاشرے میں بڑھ رہا ہے. دونوں وجہ سے دل کی بیماریاں ہیں. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ دونوں پہلو کم ہو جاتے ہیں. جو کھانا ہے وہ بھی ہمارا کم ہو جاتا ہے اگر ہم اعتدال رکھیں اس میں, سحر اور افطار میں جیسے آپ نے فرمایا. اور ساتھ میں جو ہے وہ اگر ہم سٹریس کی بات کرتے ہیں, جو دباؤ معاشرے میں ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے, تو وہ بھی کم ہو جاتا ہے. جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نہ کسی سے جھگڑا کرے, کوئی اس کو غلط بات کہے تو اس کو معاف کر دے یا اس سے اعراض کر لے, اور اچھی بات کہے, بری بات سے رک جائے, بہت سارے حلال کاموں سے یعنی کھانے سے اور مباشرت سے بھی رک جائے, تو وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یقیناً ایسا آدمی اور ایسا معاشرہ جو ہے وہ پھر ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار نہیں ہوتا, اس کے دل کی بیماریاں بھی کم ہو جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک معاشرے کی بات ہے کہ ایک عام فرد کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ویسے ہی روزہ ہے, ابھی اور کوئی بات کر کے آپ دماغ خراب مت کریں, اور اس طرح کی باتیں بڑی سننے میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک صورتحال ہے کہ ایک تو گرمی وغیرہ کے باعث, اس سے میں سائنسی حوالے سے کوئی وہ نہیں پوچھ رہا, لیکن یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بلایا تو آپ کو سائنس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے تھا, لیکن آپ کا ماشاءاللہ علم اتنا ہے کہ مجھے مذہب کے حوالے سے بھی اور جو روایات ہیں احادیث کے حوالے سے بھی خاصی رہنمائی ہمارے ناظرین کو مل رہی ہے. تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں کہ جن کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم بس اگر روزے کی حالت میں باہر نکل آئیں تو ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے, تو کچھ پیغام یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں دیکھیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہماری تربیت کی کمی ہے کہ ہم نے خود بھی تربیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, اور جو تربیت ہمیں دی گئی والدین کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, بزرگوں کی طرف سے, وہ بھی ہم نے ٹھیک سے حاصل نہیں کی.
ہر ممبر سے مسجد کے ہر بڑے گھر والے کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی ہے کہ روزہ رکھ کے آپ جو ہے وہ غصہ نہ کریں، گالی گلوچ تو بہت دور کی بات ہے، آپ جو ہے وہ یعنی برداشت کا مظاہرہ کریں، ہر بڑا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، ہم اس تربیت کو حاصل نہیں کرتے، اس پہ زور نہیں دیتے، تو یہ عدم برداشت جو معاشرے میں مجموعی طور پہ بڑھ رہی ہے، عدم توازن کی وجہ سے، معاشرے میں جو ہے دولت کی تقسیم کے عدم توازن کی وجہ سے، سہولیات کی فراہمی میں عدم توازن کی وجہ سے جو عدم برداشت بڑھ رہی ہے، جو چھوٹے آدمی بھی ہے، غریب آدمی بھی ہے، امیر آدمی بھی ہے، ہر جگہ عدم برداشت کا مسئلہ ہے۔ روزہ اسی کی ٹریننگ تو دیتا ہے کہ ہمیں برداشت کی قوت پیدا ہو جائے، کہ آپ بھوکے ہیں، کھانا میسر ہے، قدرت ہے، پیسے جیب میں ہیں، کھانا گھر میں ہے، میز پہ ہے، آفس میں بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ نہیں کھا رہے۔ یہ جو برداشت کی قوت آپ میں پیدا روزہ کر رہا ہے، اس کی روحانی اگر ہم وہی حاصل کر لیں کہ اس سے ہمیں اجر کتنا مل رہا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ میری اپنی تربیت تو ہو رہی ہے، یہ معاشرہ بھی جو ہے وہ صحت مند پروان چڑھ رہا ہے، یہ بھی خیال رہے، اور جب معاشرہ صحت مند پروان چڑھ رہا ہے تو یہ صدقہ جاریہ بن رہا ہے آپ کے لیے، کہ اگر 2 آدمی نے دیکھ کے آپ سے یہ سبق حاصل کر لیا تو رہتی دنیا تک جب تک وہ زندہ ہیں یہ اچھا کام کرتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ حدیث موجود ہے۔ بالکل، اور وہ کسی کو اس کی ترغیب دیں گے تو وہ بھی آپ کے صدقہ جاریہ میں اور وہ صدقہ جاریہ کے ساتھ بنتا چلا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ آتا ہوں یہ سائنسی اور جسمانی فوائد روزے کے، عبادات کے، یہ بتائیے گا کہ ایک اور بیماری کہ کینسر کا جو معاملہ ہے کہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور ایک وقت ہوتا تھا کہ جب سننے میں آتا تھا کہ کسی کو کینسر ہوتا تھا، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ ہر دوسرے فرد کے منہ سے آپ کو کسی کو کینسر میں مبتلا ہونے کی بات سننے کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو کینسر کے جو مریض ہیں، آیا ان کے لیے روزے کی عبادت کس حد تک فائدہ مند ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو روزہ ہے وہ جسمانی طور پہ کینسر کی پریونشن ہے، یعنی کینسر کو روک دیتا ہے، یہ اب ریسنٹ ریسرچز سے ثابت ہے۔ کچھ ریسرچز میرے پاس بھی ہیں جو ریٹس پہ بھی کی گئیں، چوہوں پہ کی گئیں، اور ان کو بھوکا رکھ کے کچھ چوہوں کو اور کچھ کو کھانا برابر دے کے ان پہ طے کیا گیا، تو یہ دیکھا گیا کہ کینسر سے جو ریزسٹنس ہے وہ بھوکے جو چوہے رہتے ہیں کچھ دن ان میں بہتر ہے، اور انسانوں میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں، روزے کے عالم میں رہتے ہیں یا کسی وجہ سے فاسٹنگ میں رہتے ہیں، ان میں یہ ریزسٹنس کینسر سے بڑھ جاتی ہے، یعنی مجموعی طور پہ کینسر کی پریونشن ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے۔ اس کے بعد جو لوگ کینسر میں مبتلا ہو گئے ہیں اور کیمو تھراپی لے رہے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہو جاتے ہیں، یہ بھی ریسرچ سے ثابت ہے کہ کیمو تھراپی کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے۔ مزید برآں کینسر کو جو مزید بڑھانے کا جو عمل ہے اندر جو باڈی میں جاری ہوتا ہے، اس کو بھی روزہ جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ مختلف فیکٹرز باڈی کے اندر سے ایسے نکلتے ہیں روزے کے عالم میں جو اس کو روک دیتے ہیں، جو کینسر کے سیر مزید پھیلاؤ نہیں لیتے، تو اس طرح کینسر سے بچت جاتی ہے۔ جو کینسر ہے اس کے بارے میں بنیادی معلومات سب کو ہیں کہ یہ کوئی بھی جگہ جسم میں سیلز یا ٹیشوز بڑھنے لگتے ہیں تیزی سے، جو ایک رسولی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ رسولی بڑھنے کا عمل اور بننے کا عمل دونوں کو یہ فاسٹنگ روکتی ہے۔ اس میں وہ ریزسٹنس پیدا کر دیتا ہے، ریزسٹنس مقابلے کے۔ ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ وہی ہے کہ جو آپ کا کھانے پینے میں جو ایک پاز ہے، اس کے نتیجے میں جب آپ کے اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز اگر کچھ آپ کے جسم میں نہیں جا رہا، پیٹ میں ایک چیز نہیں جا رہی، تو اس کے نتیجے میں جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ رکتی ہے، تو اس کے باعث یہ ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، دیکھیے اس میں آپ دماغی ایکٹیویٹی کے بارے میں تصور کریں، روزہ رکھنے والوں کی دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب فاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ ریسرچ ثابت ہے کہ مختلف فیکٹرز ریلیز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، جیسے ایک برین ڈرائیوڈ نیوروٹروپک فیکٹر ہے، BDNF کہتے ہیں اس کو، یہ نکلتا ہے باڈی کے اندر اور پھیلتا ہے، تو آپ کی برین ایکٹیویٹی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ فاسٹنگ کرنے والوں کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وقفے وقفے سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں 1 سال میں رکھ لیتے ہیں، یا مہینے میں 1-2 دن یا 3 دن، جیسے سنت میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، تو روزہ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے اندر یہ برین ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے۔ سملرلی
ڈائبٹیز سے ہم نے بتایا کہ ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے، انسولین سینسٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں شوگر سے مقابلے کی کیفیت جو بیماری میں مبتلا ہے اس کی بہتر، جو نہیں ہوا ہے اس کی دور تک نہیں ہوگی یا وہ اچھا اور ٹھیک رہے گا۔ کینسر کا ذکر ہم نے بھی کیا کہ کینسر سے ریزسٹنس کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور یہ سارا جو ہے ریسرچ بیسڈ جو ہے اب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ آیا ہمارے لیے تو منون ویسے ہی لازم ہے، فرض ہے، سر تسلیم خم ہے، لیکن اب تو ثابت ہو گیا نیو ریسرچرز سے جو غیر مسلموں نے بھی کی، ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی کی، کہ یہ سب جو فاسٹنگ ہمیں سکھائی گئی یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہت عمدہ ہے ان سب بیماریوں کے حوالے سے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، بجا فرمایا، فطرت کے عین مطابق۔ بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں یہ بیماریوں کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کیونکہ پروگرام کا وقت بھی میرا اختتام کی جانب جا رہا ہے، بہت ساری بیماریوں سے روزہ انسان کو بچا رہا ہے، اور کینسر جیسا موذی مرض ہو یا شوگر جیسے معاملات ہوں۔ ڈاکٹر صاحب دوسری جانب آئیں، کیونکہ گرمیوں کا بڑا دور ہے اور بڑی زور کی گرمی اس وقت پڑ رہی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ کسی بھی وقت موسم تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن معلوم کچھ یہی ہو رہا ہے کہ آنے والے رمضان گرمی بڑھے گی اور بہت سخت گرمی ہونے جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ صورتحال رہتی ہے کہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خود بھی یہی معاملہ رہتا ہے کہ جی کھجور کھانی ہے اور اس کے بعد دل کھول کے پانی پینا ہے، اچھا خاصا پانی پئیں گے، اب تک قرار نہ آ جائے تب تک پانی پینا، اور یہ جوانوں میں یہ معاملہ زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ ہم بزرگوں سے سن رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ پہلے کچھ کھائیں اس کے بعد آپ پانی پئیں۔ تو آیا یہ فوراً کھجور کھانے کے بعد پانی پینا یہ مناسب ہے یا یہ نقصان دہ ہوتا ہے، یا کچھ کھانے کے بعد پی لینا چاہیے؟ اس پہ سب سے جو مناسب چیز ہے وہ اعتدال ہے۔ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اسلام دین فطرت ہے، اسی نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اسی نے ہمیں روزے کا حکم دیا، اور ہمیں اعتدال پہ رہنے کا حکم دیا۔ تو روزہ کھولنے کے ساتھ دل تو یہی چاہتا ہے کہ گھڑوں پانی پی لیا جائے اور سارے پکوڑے اور فروٹ چاٹس کھا لی جائیں، لیکن کہاں ہمیں اعتدال کا سبق یاد آتا ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یاد آتی ہیں، وہاں اعتدال یاد آ جاتا ہے۔ یہی ریکمنڈڈ بھی ہے میڈیکلی کہ آپ کھجور کھائیے جو سنت ہے، کچھ تھوڑا سا کھا لیجئے تاکہ آپ کے معدے میں کچھ پہنچ جائے، اس کے بعد پانی بھی پیجئے، لیکن تھوڑا، ایسا نہ کیجئے کہ 6 گلاس ایک ساتھ پی لے۔ پانی آپ کو پینا ہے لیکن وقفے سے، ایک ساتھ 6 گلاس نہیں پینے، 1 گلاس پیجئے، تھوڑا سا پھر کھا لیجئے، اور اس کے بعد وقفے سے پیجئے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ روزہ کھولنے کے ساتھ مغرب کی نماز فرض ہے۔ بالکل عام دنوں میں تو ہم جیسے ہی غروب ہوتا ہے اذان ہو جاتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں باجماعت، یہاں وقفہ دیا گیا ہے ہمیں کچھ افطار کرنے کے لیے، تو اتنا ہی وقفہ دیا گیا کہ کچھ کھا لیں اور کچھ پی لیں، یہ وقفہ نہیں دیا گیا کہ ہم بھر کے کھا لیں اور بھر کے پی لیں۔ تو یہ خود بخود اللہ میاں نے ایسا سیٹ کر دیا ہے کلاک ان سسٹم ان ٹائم کہ اس میں بہت کوئی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے، کہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، جس کی بہت کم عقل بھی ہوئے سمجھ سکتا ہے کہ جب یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے اور فرض نماز کم از کم مردوں پہ تو باجماعت فرض ہے، تو ہمیں وقفہ کتنا ملا ہے اس میں؟ اگر تھوڑی دیر زیادہ کھانے بیٹھ جائیں گے تو اس کا وقت ہی قضا ہو جائے گا، تو ہمیں تو بس دوڑ کے مسجد جانا ہے۔ مسجد دور بھی ہو سکتی ہے، بہت قریب بھی ہو، 2 گھر کے فاصلے بھی ہو، 100 قدم کے فاصلے بھی ہو، مسجد جانا اگر ہے تو یہ چھوڑنا پڑے گا تو تھوڑا سا ہی کھانا ہے، تھوڑا سا ہی پینا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر آ جائیے، پھر کچھ تھوڑا سا کھا لیجئے اور پی لیجئے، پھر تھوڑا آرام کر کے پھر نماز اور تراویح موجود ہے، بالکل، تو پھر وقفہ آ گیا، پھر تھوڑا سا کھا لیجئے، پھر آرام کر لیجئے، تہجد کے لیے اٹھ جائیے، پھر کھا لیجئے اس کے بعد، اور سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اعتدال اصل میں چیز ہے کہ جو اسلام کا حکم ہے، اور یہی جو ہے وہ ہمیں بدنی فائدہ ہی پہنچا رہا ہے، سارے فزیکل بینیفٹس بھی ہم کو مل رہے ہیں کہ اگر ہم بہت، جیسے آپ نے خود کہا کہ میرے دل چاہتا ہے کہ خوب کھا لوں اور خوب پی لوں، پیاس بہت لگ رہی ہے، گرمی کے دن ہیں، یہ شربت بھی بنا ہوا ہے، یہ والا شربت بھی ہے، ٹھنڈائی بھی موجود ہے، اور تھادل بھی آیا ہوا ہے سندھ سے، تو سب کچھ ایک ساتھ لے لیا جائے اور پی لیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، وقفے سے کھائیے، یہی میڈیکلی بھی ریکمنڈڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مشروبات کا جو استعمال ہے خاص طور پہ افطار کے اوقات میں،
کہ جو کولڈ ڈرنکس پی جاتی ہیں وہ تو کہا جاتا ہے کہ ویسے بھی تھوڑی مضر صحت چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ کہ آیا کیونکہ ایک شربت ہے، شربت کا معاملہ ایک علیحدہ ہے، لیکن کولڈ ڈرنک اس میں گیسز ہیں، کیمیکلز جو شامل ہوتے ہوں گے، تو وہ کس حد تک نقصان پہنچاتی ہیں؟ دیکھیے کولڈ ڈرنکس کے بارے میں بہت آسان چیز ہے، اس میں نمکیات ہوتی ہیں، آپ خود محسوس کریں کہ آپ کو جو آپ بہت شوق سے پیتے ہیں کچھ، اس میں نمکیات محسوس ہوتی ہیں، اس میں نمکیات ڈالی جاتی ہیں۔ نمک جب آپ لیتے ہیں تو خشکی اور بڑھ جاتی ہے، پانی کا ایفیکٹ ہی کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو کولڈ ڈرنک پینے کا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے کھانے میں، آپ کے پھلوں میں ساری نمکیات موجود ہیں۔ اس پانی کے ساتھ جو آپ پیتے ہیں تو فائدہ نہیں دیتی، آپ کی پیاس کو اور بڑھا دیتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ سادہ پانی پیا جائے، بے شک ٹھنڈا ہو، یا کوئی شربت بنا لیے جائے جو منہ کو اچھا لگے، ذائقہ اس کا محسوس ہو، جیسے ہمارے بہت سارے مشروب ہیں، ویسے وہ پی لیا جائے تو وہ مناسب ہے۔ کولڈ ڈرنک تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ آج کل تو آپ نے سے بہت سی ریسرچ پڑھی ہوئی، کتنا اس میں کتنے کیمیکل ایلیمنٹس ہیں کہ جو چھوٹے جانوروں کی تو موت کے لیے کافی ہیں، جو ہم ریگولر پی رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ گرمیوں کا میں نے جس طرح تذکرہ کیا ہے کہ پہلے جب ہیٹ اسٹروک بھی آیا تھا تو جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کو برابر رکھنے کے لیے یا اس کو ایک بہتر انداز میں لے کر چلنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ کہ آیا پانی کا استعمال سحری کے وقت میں زیادہ کیا جائے، یا جو رات کا وقت ہے یعنی کہ مغرب کے بعد سے لے کر جو رات 11-12 بجے تک کا وقت ہے، اس میں پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے؟ اس کے کوئی آپ لوگوں کے پاس یا کوئی جیسے ORS لوگ پیتے ہیں، اس کا استعمال کیا جائے؟ سادہ پانی جو ہے وہ کافی ایک عام صحت مند آدمی کے لیے۔ اگر کوئی ایسا آدمی جس کو کوئی بیماری فی الوقت الٹی ہو رہی ہے یا دست کچھ ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اس کے لیے تو ORS یا نمک ملا پانی، نمکیات والا پانی اچھا ہے، لیکن سادہ پانی بھی وقفے سے اعتدال کے ساتھ، کچھ افطار میں، کچھ مغرب کی نماز کے بعد، کچھ عشاء پہ جانے سے پہلے، کچھ تراویح کے بعد وقفے سے اگر لیتے رہیں تو یہی بہتر جو ہے وہ طریقہ کار ہے، جس سے آپ کی پانی کی دن کی ضرورت بھی پوری رہے گی، پیاس کم سے کم لگے گی، اور کھانے میں یہ احتیاط کریں کہ بہت تلی ہوئی چیزیں اور بہت فاسٹ فوڈ والی نمکین چیزیں نہ لیں، اس سے پیاس بڑھے گی آپ کی۔ اسی روزے میں ہم لوگ عموماً جو ہماری ٹریڈیشنل پریکٹس بھی ہے کہ ہم لوگ دہی کھاتے ہیں یا سادہ کھانے استعمال کرتے ہیں، بہت تلی ہوئی اور نمک والی چیزیں، نمکیات بہت زیادہ نہیں لیتے ہیں، جس سے پیاس بڑھے، خاص طور پہ سحری کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بس آخری سوال میں آپ سے لوں گا کہ جو ہیٹ اسٹروک کی جو بنیادی وجوہات یا جو آثار بتائے جاتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو الٹی تنگ کرتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اگر کسی فرد کو کوئی اس طرح کی چیز محسوس ہوتی ہے دوران روزہ، کیونکہ اس پہ تو فتویٰ بھی آ چکا ہے، کیونکہ جب ہیٹ اسٹروک کا معاملہ تھا کہ آپ کو اس طرح کا معاملہ محسوس ہو تو آپ اس کو اپنے روزے کو آپ کھولیں اسی وقت، افطار کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، افطار کیجئے اور اس کے بعد جو علاج کروایا جا سکتا ہے۔ تو ابتدائی طور پہ کیا چیز کرنی چاہیے؟ آیا پانی اور جوسز کا استعمال کیا جائے، اور اس کی جو خاص وجوہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اگر آپ یہ مختصر رکھ لیں؟ ان جنرل آپ ہیٹ اسٹروک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں روزے کے علاوہ؟ میں ہیٹ اسٹروک روزے کے اندر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہیٹ اسٹروک روزے کے اندر، یعنی گرمی کی شدت، جیسے کہ اس رمضان میں ہم امید کر سکتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ بہت گرمی بڑھ جائے اور روزہ بھی ہمارا موجود ہے، تو اس میں ہمیں یہ کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر گرمی بہت زیادہ ہے، کسی دن روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو آپ دھوپ میں اور گرمی میں اور اس کھلی جگہ میں جانے سے جتنا پرہیز کر سکتے ہیں کریں، تاکہ آپ کی جسم کی نمکیات اور پانی محفوظ رہیں۔ جتنا نمکیات اور پانی نکلیں گے اتنا ہیٹ اسٹروک زیادہ ہونے کا خطرہ ہے۔ پہلا معاملہ تو ہیٹ بڑھنے سے ہے۔ 37 ڈگری سینٹی گریڈ انسان کا جسمانی درجہ حرارت ہے۔ 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے جب بھی آسمانی ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو انسان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کو یہ معلوم ہو کہ آج 38 اور 40 اور 42 ہو گیا ہے تو یہ آپ کی قوت سے باہر ہے، تو آپ احتیاط کریں، اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ محتاط رہنا، احتیاط کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہر چیز کے بارے میں، تو اس میں احتیاط کیجئے تاکہ آپ بچ سکیں۔ اور مجبوری ہو جائے تو آپ نے خود کہا فتویٰ موجود ہے، انسانی جان زیادہ محترم ہے، بجائے اس کے کہ ہم روزہ رکھے ہوئے قربان کر دیں۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ فتویٰ جاری کر سکوں، لیکن تمام مسالک کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ کسی کی جان جا رہی ہو
اور یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے، تو وہ روزہ کھول لے جی اور اپنا علاج لے، اور پھر جب اللہ توفیق دے اگلے دن یا اسے دوسرے دن پھر روزہ دوبارہ شروع کر دے اور اس چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کر لے اگر اس نے شرعی عذر سے کھولا ہے تو۔ جی، اور اس میں ابتدائی چیز پہ پانی کا استعمال کیا پانی جائے۔ کا استعمال ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اور کیونکہ اختتام ہے بالکل پروگرام کا میرے، تو اور کوئی چیز، کوئی بنیادی چیز یا کوئی میسج اگر آپ دینا چاہتے ہوں عوام کو اس رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، تو ہمارا کیمرہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں اور آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس کو اللہ کے رسول نے 3 اشروں میں بانٹا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ تو ان تینوں عشروں میں جہاں ہم یہ ثواب اور یہ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اگر ہم ثواب اور کی نیت کر کے آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ جسمانی فائدے جو ہم نے سب ڈسکس کیے، جو جتنے بھی فائدے ہیں، چاہے ہمارا موٹاپا کم ہو، چاہے ہماری دل کی بیماریاں دور ہوں، ہمارے پھیپھڑے مضبوط رہیں، ہم کینسر سے دور رہیں، جن کو شوگر نہیں ہے وہ شوگر سے دور رہیں، ڈائبٹیز سے دور رہیں، جن کو ہے ان کی بہتر کنٹرول ہو جائے، جن کو کوئی کینسر کا خطرہ ہے وہ اس سے بہت دور ہو جائیں، اور جن کی مینٹل ایکٹیویٹی بڑھ جائے، یہ سارے جسمانی فائدے تو ہمیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ تو بنیادی پیغام تو یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم پہ فرض کر دیا ہے اور اتنی ترغیب دے کے وضاحتیں کر کے بتا دیا ہے، وہ ہم پوری طرح اس پر عمل کریں تو یہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جسمانی فائدے تو خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ یہ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے وہ عین برحق ہے، وہ ہمارے جسم سے بھی عین مطابقت رکھتا ہے، ہمارے دماغ کے لیے بھی کارگر ہے، ہماری ساری ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کے لیے اچھا ہے، چاہے وہ مینٹل فیکلٹیز ہوں یا جسمانی طاقتیں اور صلاحیتیں ہوں، انشاءاللہ وہ سب جو ہے وہ پروان چڑھیں گی اور آگے بڑھیں گی اس رمضان میں۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے روزے کے جسمانی فوائد پر بات کی اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبداللہ متقی موجود تھے۔ یقیناً بہت سارے حوالوں سے اور بہت سارے پہلوؤں سے آپ کی بھی رہنمائی ہوئی ہوگی۔ رمضان کی آمد ہے، جہاں رہیں خوش رہیں اور رمضان کے لیے بہت سی تیاری کر کے رکھیں، اور اس کے رحمتوں سے اور برکتوں سے بھرپور انداز میں اور بھرپور طریقے سے فیضیاب ہونے کی کوشش کی جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ملاتے رہیں۔ میزبان مرزا صوبان بیگ کو دیجیے اجازت، پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔